صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے، 500 سال بعد جنت میں جائیں گے، غریبوں کے لیے جنت کے دروازے 500 سال پہلے ہی کھلوا دوں گا۔ اسے منانا چاہیے، میلاد منانا چاہیے۔ اور میں نے کہا مولوی سن، تجھے پوچھتا کوئی نہ، تیرا ذکر کوئی نہ کرتا، لیکن تو ممبر پہ بیٹھا ہے، تو محمد عربی کے نام کا کھا رہا ہے، تو علی کے نام کا کھا رہا ہے، تو عمر عثمان اور ابو بکر کے نام کا کھا رہا ہے، تو حسنین کا صدقہ کھا رہا ہے۔ تجھے نہ تیری کبھی کسی نے برادری پوچھی، نہ کبھی تیرا کسی نے ایڈریس پوچھا، نہ کبھی کسی نے تیری سند پوچھی، لوگ تیرے نعرے لگاتے ہیں، لوگ تیرے ہاتھ چومتے ہیں، پھر مان جا کہ تجھے صبح بھی میلاد منانا ہے، شام بھی میلاد منانا ہے، اور تجھے یہ کہنا چاہیے خس خس جنہ قدر نہیں میرا ایتے صاحب نو وڈیائیاں میں گلیاں دا روڑا کوڑا، ایتے محل چڑھایا سائیاں، تیرا کام تھا تیری آنکھیں بھیگی رہتی۔ اور اس بوڑھے کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں میرے نبی پاک نے فرمایا سفید داڑھی والے کی جس نے عزت کی اس نے تو رب کی عزت کی، اس نے تو رب کی عزت کی میرے بھائی۔ اس مزدور کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا جو اپنے ہاتھوں پہ چھالے ڈال کے مزدوری کرتا ہے میں نے تو اسے رب کریم کا دوست بنا دیا ہے۔ ہر اس طبقے کو میلاد منانا چاہیے جسے میرے رسول نے عزت عطا فرمائی۔ اس بہن کو بھی میلاد منانا چاہیے جس کے بارے میں نبی پاک نے فرمایا اگر کسی کا باپ چلا جائے اور اس کے حصے میں بہنیں آ جائیں، 4 بہنیں، 3 بہنیں یا 2 بہنیں بیاہ کے جو آیا تبے سے، میرے محبوب نے فرمایا میری انگلیاں جڑی ہوئی ہیں نا، اس طرح میں اسے اپنے ساتھ جوڑ کے جنت میں لے کے جاؤں گا۔ اس بہن کو میلاد نہیں منانا چاہیے۔ میرے رسول پاک نے فرمایا جس کی بیٹی واپس آ جائے، طلاق ہو گئی یا بیوہ ہو گئی، واپس آ گئی، نام بچ سکی، واپس آ گئی، فرمایا واپس آنے والی بیٹی کی جو باپ خدمت کرے گا، میرے رسول پاک فرماتے ہیں میں قیامت میں اس کا سفارشی بنوں گا۔ تو اس بیوہ کو اور طلاق یافتہ کو میلاد نہیں منانا چاہیے، وہ اس رسول کا ذکر نہیں کرے گی جس نے اتنا درجہ دے دیا، اتنا نواز دیا، اور تجھے تو صبح و شام میلاد میلاد کرنا چاہیے تھا، تجھے تو صبح و شام درود درود کرنا چاہیے تھا، سلام کے گجرے بھیجنے چاہیے، یا رسول اللہ کہتے تیری زبان جو ہے وہ ہر وقت تر رہنی چاہیے تھی، تو بحث کر رہا ہے، تو اس پہ دلیلیں دے رہا ہے، تو اس پر باتیں کر رہا ہے۔ حضرت عمر سے پوچھنا، حضرت عمر سے، جناب اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے غلام تھے، نبی پاک ان سے بڑا پیار کرتے تھے۔ ایک جنگ میں پیسے آئے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 25,000 دیا اپنے بیٹے کو، اور اسامہ بن زید کو 50,000 دینار دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی وہ تو چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے، میں جہاد کرتا تھا، یہ آپ نے کیا کیا؟ تو حضرت عمر رو پڑے، کہنے لگے بیٹا یہ تیرے باپ کے سر پر جو عزت کے بال ہے یہ مصطفیٰ کے اگائے ہوئے ہیں۔ یہ نبی پاک، اسامہ سے نبی پاک کا پیار بڑا تھا، حضور کی محبت بڑی تھی۔ بیٹا اس کے ناک سے رینٹ نکلتی تھی تو رسول پاک اپنے ہاتھوں سے صاف کر دیتے تھے، حضور اس کو گود میں بٹھاتے تھے۔ میں کیسے بھول جاؤں رسول پاک کے احسانات کیسے۔ حضرت عمر جا رہے تھے تو مکے کے رستے میں ایک تنا آیا، کھجور کا خشک تنا، حضرت عمر نے اس کو بازوؤں میں لے کے رونا شروع کر دیا۔ عمر کیا ہوا؟ کہنے لگے یہاں تو میں اونٹ چرایا کرتا تھا، یہاں، اور میرا باپ مجھے مارا کرتا تھا، دیکھو آج عمر نعرہ لگاتا ہے تو کیسر و کسرا کام، او بھائی اصلہ نال جے نیکی کریے، ہاں 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 اصلہ نال جے، اصلہ نال جے نیکی کریے تے وہ نسلہ تاک نہیں بھول دے، ہاں بے اصلہ نال نیکی کریے تے پھول کنڈیاں نال تول دے۔ اور سن
تیری دنیا بھی حضور کے صدقے بنی اور تیری قبر میں بھی کوئی ساتھ نہیں جائے گا، کوئی ساتھ نہیں جائے گا، قبر میں بھی مصطفیٰ کریم صلی اللہ ہو۔ اور دیکھنا قبر کے اندر بھی کبھی کوئی گیا ہے؟ قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک، قبر میں بھی رسول پاک۔ میرے استاد فرمایا کرتے تھے بتاؤ جس قبر میں نبی پاک آئیں گے وہاں عذاب کیا ہونا ہے؟ جب حضور ہی آ گئے تو عذاب کیا ہونا ہے؟ نبی پاک تو جدھر سے گزر جائیں رب وہ جگہ جنت بنا دیتا ہے، وہاں کیا عذاب ہونا ہے؟ وہاں تو دیدار ہونا ہے۔ تیری قبر میں بھی نبی پاک۔ اور حضور نے فرمایا میزان عمل پہ عمل تلیں گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا پل صراط سے گزرو گے تو پھر بھی میں تمہارے پاس ہوں گا۔ اور میرے رسول پاک علیہ السلام نے فرمایا جب تم جنت میں جانے لگو گے تو پھر بھی میں تمہارے۔ تو بتا تیرے رسول تو ہر وقت تیرے ساتھ ہیں، تو کب نبی پاک کے ساتھ ہوتا ہے؟ تو بتانا تو کب نبی پاک کے ساتھ؟ میں چھوٹے جلسے کا قائل ہوں، لمبی محفل میں گزارش کرتا ہوں دوستوں سے کہ لمبا جلسہ نہ کرو، لیکن ایک جگہ پہ میں گیا تو ایک بڑے پڑھے لکھے آدمی نے مجھے کہا مولانا ان کو سمجھائیں، آدھی رات تک بٹھائے رہتے ہیں، ان کو سمجھائیں۔ میں نے کہا میں سمجھاؤں گا پر آپ بھی ذرا اپنا لب و لہجہ تھوڑا دھیما کریں، تو پوری رات نہیں نبی پاک کے لیے جاگا اور میرے رسول تو ساری حیات تیرے لیے جاگتے رہے، ساری رات محبوب نے۔ کیا کہتے ہیں بریلی کے امام اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں ان کی مہک نے دل کے غنچے کھلا دیے، وہ جس راہ چل دیے ہیں کوچے بسا دیے ہیں، میرے کریم سے گر قطرہ کسی نے مانگا دریا بہا دیے، دربے بہا دیے ہیں۔ اور اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ اللہ کیا جہنم اب بھی نہ سرد ہوگا؟ رو رو کے مصطفیٰ نے دریا بہا دیے، رو رو کے مصطفیٰ نے، اور پھر کہنے لگے رو رو کے مصطفیٰ نے ان کے نثار کوئی کیسے ہی رنج میں ہو، جب یاد آ گئے ہیں سب غم بھلا دیے، جب یاد آ گئے ہیں سب غم اسی لیے تو ہم کہتے ہیں میلاد کھول کے مناؤ۔ رسول پاک کا میلاد بہانے کرتے ہیں، بہانے وہ کرتا ہے جس نے کام نہیں کرنا ہوتا، جس نے کرنا ہوتا ہے وہ بہانے۔ اعلیٰ حضرت نے جو پروگرام دیا وہ بڑا لمبا چوڑا ہے، کب تک کا تجھے کیا بتایا؟ اعلیٰ حضرت فرما گئے حشر تک ڈالیں گے ہم، حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم، اور مثل فارس نجد کے قلعے گراتے جائیں گے، اور خاک ہو جائیں عدو جل کر مگر ہم تو رضا، دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں۔ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو امریکہ میں ہے، آپ کی عدالت میں وہ والا نظام نہیں ہوگا جو برطانیہ میں ہے، آپ کے پارلیمنٹ میں وہ نظام نہیں چلے گا جو یورپ کا، برطانیہ کا، فلانے کا ہے۔ آپ کی پارلیمنٹ میں، آپ کی عدلیہ میں وہ نظام چلے گا جو قرآن کا ہے اور رسول اللہ کے فرمان کا ہے۔ یہ نظریہ تھا، نظریہ۔ اب اس نظریے کی لوگ بات ہی نہیں کرتے، عوام بھی نہیں کرتی، بالکل نہیں۔ میں بڑی دیر سے رو رہا ہوں، بہت سارے بڑی بڑی گدیوں کے پیر بھی نہیں کرتے۔ ان کو پتہ ہے کہ اگر نظام مصطفیٰ نافذ ہوتا ہے تو مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ 80 مربع کہاں سے آئے، مجھے بھی بتانا پڑے گا کہ یہ جو میں 1.25 کروڑ کی کار میں گاڑی میں گھومتا ہوں تو یہ کہاں سے آئی، حساب دینا پڑے گا۔ اور پھر جب پاکستان بن گیا، قربانیوں کے بعد بنا، آپ نے ناراض نہیں ہونا، میرا مہاجر فیملی سے تعلق ہے، جو عزیز رشتہ دار قریبی یہاں رہتے تھے نا مقامی، وہ تو مہاجروں میں رشتہ داری نہیں کرتے تھے۔ صحیح کہہ رہا ہوں؟ کہتے ہیں مہاجر ہے، اچھا جی غیر مسلم ہے، جگہ نہیں دیتے تھے رہنے کو۔ میں کیسے آپ کو بات بتاؤں؟ پھر اس چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو لوگوں نے ووٹ بنا کے بڑی بڑی قتل و غارت نہیں کی اس ملک میں۔ اتنا بڑا تکلیف والا منظر تھا۔ میرے دادا جی کی فیملی ساری پاکستان آئی تھی، دادی کی نہیں آئی تھی۔ 97 میں میری دادی کا انتقال ہوا، وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی، کہتی تھی پتر پتہ نہیں میرے پرا ہیں ان کے فوت ہو گئے، پتہ نہیں میرا کوئی چچا ہے کہ سارے چلے گئے۔ کس لیے آپ نے، اگر یہی دھما چوکڑی سیاست کی کرنی تھی، ذات پات آپ نے رکھنی تھی، تو وہاں کوئی دکھ تھا؟ یہ تماشے تو وہاں بھی ہو رہے۔ وہ آخری دن تک رویا کرتی تھی۔ اب تو خیر آنکھیں بڑی جدید، ان کا آپریشن ہوتا ہے، تو ایک زمانے میں آنکھوں کا آپریشن ہوتا تھا، ڈاکٹر کہتے تھے لائٹ بند رکھو، سبز رنگ کی پٹی باندھو، 4 گھنٹے کے بعد دارو ڈالنا ہے آنکھ میں، ڈراپس ڈالنے۔ میں 4 گھنٹے کے بعد ان کی آنکھوں میں ڈراپس ڈالنے جاتا تھا تو کبھی کبھی مجھے بٹھا لیتی تھیں، تو کہتی تھیں کہ پتہ نہیں کوئی بچا ہے کہ نہیں بچا۔
پتہ نہیں اب کوئی ہے کہ نہیں, پتہ نہیں کوئی ان میں سے ہوگا کہ نہیں. پتر میں تینوں دساں ساڈے پنڈ کس طرح دا ہوندا سی, میں تمہیں بتاؤں فلانی چیز. پھر جناح نے اعلان کیا تھا کہ ملک بن گیا, کہتی تھی ہم نے بڑا کہا اپنے رشتہ داروں سے کہ چلیں, پر وہ کہتے تھے یہ تو تھوڑے دنوں کی بات ہے, سب نے واپس آ جانا ہے. میں نے 2 دفعہ یہ ماحول دیکھا ہے اٹاری اسٹیشن پہ, واگا بارڈر پہ, ایئرپورٹوں پہ. ایک بھائی ادھر ہے, ایک ادھر ہے, اس طرح تڑپ کے روتے ہیں جب لوگ انڈیا پاکستان آتے جاتے ہیں. کیوں آپ نے یہ سارا کچھ کیا؟ صرف ایک نعرہ تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. صرف ایک نعرہ تھا کہ یہاں ہم حضور کا دین لے کے آئیں گے. وہ دین تم لائے نہیں, انہی نوابوں, وڈیروں, چودھریوں کے ذمے تم نے کام لگا دیا. اپنے ملک میں حضور کے نظام کے لیے جد و جہد کرے. یہ بنا ہی نبی پاک کے نظام کے لیے, اس کا کوئی دوسرا حل ہو سکتا؟ کوئی حل نہیں. یہ حضور کے نظام کے لیے بنا ہے. 2-3 باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے جو آپ نے زیادہ غور سے سننی. سب سے پہلے تو پاکستان بدلنے کے لیے ضروری ہے کہ نظام مصطفیٰ کے لیے جد و جہد کی جائے, فکر حسینی اپنائی جائے, اور وقت کے ہر یزید کو للکارا جائے, اور للکار کر کے نظام کے لیے کوشش کی جائے کہ نظام مصطفیٰ اس ملک میں نافذ ہو. اس جد و جہد کو آگے بڑھایا جائے. وہی جد و جہد جو ہمارے بزرگوں کا قافلہ صدر الافاضل سید نعیم الدین مراد آبادی سے لے کر علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی تک, اور آج کے اس دور کے اکابرین تک جو جد و جہد کرتا آیا ہے, اس جد و جہد کو اپنایا جائے. ہمارے منہ سے یہ لفظ نکلیں کہ ہمیں صرف مسجد میں دین نہیں چاہیے, کچہری میں بھی چاہیے. دیکھیں نا, کچہری میں دین نافذ ہو تو کس طرح ہوتا ہے. تراویح بڑی سونی حضرت ابی بن کعب پڑھایا کرتے تھے, قرآن بڑا سونا پڑھتے تھے. تو حضرت عمر نے کہا یہ تراویحیں پڑھائیں گے. اب چونکہ قرآن اچھا پڑھتے تھے, اچھا سمجھتے تھے, تو حضرت عمر نے فرمایا چونکہ قرآن اچھا پڑھتے ہیں لہذا چیف جسٹس بھی انہی کو بنانا ہے, جن کو سمجھ ہو قرآن کیا کہتا ہے فلاں چیز کے بارے. تو قاضی القضاء جج بھی حضرت ابی بن کعب کو بنایا. حضرت عمر پر ایک بندے نے مقدمہ کر دیا, حضرت عمر نے انہیں قاضی بنایا ہے, مقدمہ کر دیا. جناب عمر پیش ہوئے عدالت میں. پہلے تو وہ اٹھ کے کھڑے ہو گئے, پھر اس کے بعد مدعی نے جناب عمر سے کہا کہ آپ گواہ دیں. حضرت عمر کے پاس گواہ نہیں تھے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے پھر آپ قسم دیں. تو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگے آپ کو امیر المومنین کے ساتھ یہ رویہ اختیار نہیں کرنا چاہیے. آپ امیر المومنین سے قسم کا مطالبہ کر رہے ہیں, آپ کو پتہ نہیں کہ یہ وہ ہستی ہے جن کی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے گواہیاں دی ہیں کہ بڑے کام کے آدمی ہیں, ان کی فضیلتیں حضور نے بیان فرمائی ہیں. آپ امیر المومنین سے. حضرت عمر نے جناب ابی بن کعب کی طرف دیکھا. حمایت تو حضرت عمر کی کر رہے تھے نا, لیکن یہ نظام مصطفیٰ ہے, یہ حضور کا دین ہے. حضرت عمر فرمانے لگے آپ اس مقدمے کا فیصلہ کر لیں, بعد میں آپ کو معزول کر دیا جائے گا. یہ آپ نے کیا کہا کہ امیر المومنین سے مطالبہ نہ کریں؟ فرمایا میں جتنا مرضی بھی معزز ہوں تو نبی پاک کی قاعدے کے اندر نا, جو قانون حضور نے دیے میں اس کے اندر ہوں. کسی کا اعزاز اسے قانون سے باہر لے کر نہیں جاتا. میں قانون میں ہوں اور نظام مصطفیٰ کی سائے کے نیچے ہوں. سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں. دوسرا میں آپ کو ایک بات عرض کروں, ایک ہوتا ہے گھر, ایک ہوتا ہے قبرستان. ایک ہوتا ہے گھر, ایک ہوتا ہے ڈیرا. ان دونوں میں فرق ہے. ہمارے حکمرانوں اور سیاستدانوں کے لیے پاکستان یہاں تو قبرستان ہے, یہاں ڈیرا ہے. اگر کوئی مر جائے تو یہاں لا کے دفن کر دیتے ہیں تاکہ پتہ چلے ہم یہاں کے باسی ہیں. یہاں ڈیرا, ڈیرا آپ کو پتہ ہے نا, پنجابی میں ڈیرا سمجھتے ہیں, فارم ہاؤس, بیٹھک, سمجھ میں آتا ہے نا مسئلہ. ڈیرے پہ نا لوگ مکان نہیں بناتے تھے, اچھا باورچی خانہ نہیں بناتے تھے, کیونکہ ڈیرے پہ سیاست کرنی ہوتی ہے. کوئی 2-4 بندے آئے, بیٹھے, چائے شائے پی, چلے گئے. رہائش جہاں ہوتی ہے وہاں سونے کے لیے, بیٹھنے کے لیے, آرام کرنے کے لیے, کچن, باورچی خانہ, کھانے پینے کے لیے, وہاں اپنے گھر والوں کے لیے بندہ بندوبست کرتا ہے. پاکستان کو تو ڈیرا بنایا ہوا ہے. یہاں تو یہ آتے ہیں ڈیرے داری کرنے کے لیے. سیاست کی 4 دن, لوگوں کو قائل کیا, الیکشن لڑا, جیت گئے تو رہ گئے, ہار گئے تو چلے گئے, اور جب جیتنے کے بعد بھی حکمران رہے تو رہے, نہ رہے تو چلے گئے. یہ تو ڈیرا ہے. لیکن ڈیرے میں زیادہ نقصان چودھری کا نہیں ہوتا کہ وہ چودھری بنا ہوا ہے. زیادہ ظالم وہ ہوتا ہے جو اپنے آپ کو کمی سمجھتا ہے.
وہ نقصان کرتا ہے، چودھری کا بھی، چودھری کے بچوں کا بھی. وہ اسے تکبر میں مبتلا کرتا ہے، وہ اس کو کہتا ہے کہ تو بادشاہ سلامت، وہ اس کا دماغ خراب کرتا ہے. اس لیے شیخ سعدی کہتے تھے بہت سارے لوگوں کو ان کے مشیر تباہ کر دیتے ہیں کہ تو بلے بلے. تو پاکستان ان لوگوں کے لیے یا ڈیرا ہے یا قبرستان ہے، گھر تو میرا اور آپ کا ہے. لہذا ہم نے اسے گھر سمجھنا ہے، صرف اپنے گھر کو نہیں. ہماری گلی بھی ہمارا گھر ہے، ہماری سڑک بھی ہمارا گھر ہے، ہمارے پارک ہمارا گھر ہیں، پبلک پراپرٹی ساری ہماری ہیں. ہم نے حکمرانوں کا صرف انتظار نہیں کرنا، ہم نے ریپر دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے. ہم نے سڑک پہ کچرا دیکھ کے پھینکنا ہے کہ گھر ہمارا ہے. ہم نے اس کے ذروں سے، اس وطن کی مٹی سے پیار کرنا ہے. اور یہ آپ چھوڑ دیں کہ سندھ میں فلانے کی حکومت ہے اور خیبر پختونخوا میں فلانے کی حکومت ہے، پنجاب فلانے کا ہے اور بلوچستان فلانے کا ہے. یہ باتیں آپ چھوڑ دیں. خیبر پختونخوا بھی درویشوں کا ہے، حضرت بابا عبد الرحمن کا ہے، پیر آف مان کی شریف کا ہے خیبر پختونخوا. سندھ حضرت عبداللہ شاہ غازی کا ہے، اور پنجاب بابا فرید کا ہے اور داتا علی اجویری کا ہے. تو میرے عزیز، سب سے پہلے تو نظام مصطفیٰ کا مطالبہ کریں، پھر اس کی صفائی میں، ستھرائی میں، تعمیر میں، ترقی میں اپنا کردار ادا کریں. تیسری بات یہ کہ لوگوں کو یہ بات سمجھائیں ایک دوسرے کو کہ بہت زیادہ خود غرض نہ بنیں، فقط اپنے گھر کی فکر چھوڑ دیں. یہ ملتوں کا طریقہ نہیں، قومیں اس طرح نہیں بنتی. فقط اپنے گھر کی فکر کرنا. ایسی ہوا چلی ہے کہ ہر شخص سوچتا ہے تمام شہر جلے بس ایک میرا گھر نہ جلے. یہ فکر چھوڑ دیں. دیکھیں نا، ہمیں بتایا گیا، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے فرمان نے بتایا کہ 40 گھر آگے، 40 گھر پیچھے، 40 گھر دائیں، 40 گھر بائیں، یہ تیرے پڑوسی ہیں. اور سخاوت تو کہاں سے شروع کر؟ حضور نے جناب ابو ذر غفاری سے فرمایا تھا کچھ نہ ہو سکے تو شوربہ ہی زیادہ پکا لیا کر، اسی سے پڑوسیوں کا بھلا کر. اپنے ارد گرد تھوڑا دیکھیں ہم کس کے کتنے کام آ سکتے ہیں. اور اگر کسی کے گھر میں کوئی پریشانی ہو تو اسے ختم کرنے کی کوشش کریں. اگر ہمارے دائیں بائیں کوئی آدمی کسی غلط چیز میں ملوث ہو تو دور کرنے کی کوشش کریں. کیوں بھلا؟ اس لیے کہ پڑوسی کے گھر کی آگ صرف اس لیے نہیں بجھانی چاہیے کہ اس کا گھر نہ جل جائے. پڑوسی کی آگ اس لیے بھی بجھا دینی چاہیے کہ اگر اس کے گھر سے آگ نہ بجھائی تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی. اگر ساتھ والے کے گھر کی آگ نہ بجھائی جائے تو وہ ہمارے گھر بھی آ جائے گی. اس لیے اس وطن میں جتنے گھر ہیں وہ سارے اپنے. ایک آخری بات آپ حضرات کی خدمت میں بڑی درد مندانہ میں نے عرض کر دی. درد مندانہ، اگر سیاستدان امیر کبیر ہمارا بھلا نہیں کرتے تو چلو ہم ہی ایک دوسرے کا بھلا کرنا شروع کر دیں، تھوڑا تھوڑا نفع کرنا شروع کر دیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا لوگوں میں بہتر وہ ہے جو لوگوں کے لیے نفع مند ہو. اگر بہت زیادہ اونچے درجے کا افسر اگر ہمیں لگتا ہے اللہ ماشاء اللہ کہ وہ کرپٹ ہے تو جہاں جہاں ہم بیٹھے ہوئے ہیں جس جگہ پہ، ان جگہوں پہ ہی ہم ایک دوسرے کا بھلا کرنے لگ جائیں. چلو مہربانی کرے ریڑھی والا یہ سوچ لے کہ میں نے وہ پھل نہیں لے کے جانا جو لوگوں کو بیمار کر دے گا. چلے سبزی والا یہ سوچ لے کہ یہ والی سبزی اب اتنی تباہ کن ہو گئی ہے کہ بیمار کرے گی یہ کام. چلو میڈیکل سٹور والا ہی مہربانی کرے کہ میں نے دعائیں صرف وہ لے کے آنی ہیں جو فائدہ مند ہیں. جو دعائیں ایکسپائر ہو گئی ہیں، جن میں کوئی مسئلہ بن گیا ہے، وہ میں نے کام نہیں کرنا. اور چلو کریانے والا ہی مہربانی کر دے، وہ بیسن ہی صحیح لے آئے یار، وہ والا نہ بیچے جو لوگوں کے لیے نقصان کا باعث. وہ بوتلیں اصلی بیچے، نقلی نہ بیچے، کیونکہ وطن ہمارا ہے. آپ یقین کریں کہ میں اوپر کی بات نہیں کرتا، نیچے تک حال اتنا خراب ہے کہ آگے آگے جو پھل دکھانے کو لگائے ہیں وہ اور ہیں اور ان کے پیچھے جو پڑے ہیں وہ اور ہیں. اتنا عجیب منظر، اتنی عجیب. میں اب تو چلیں کچھ احباب مجھے سفر کرا دیتے ہیں. ایک زمانے تک میں کرائے کی گاڑی میں سفر کرتا تھا. ایک صاحب کو میں نے ایک دفعہ بتایا کہ مجھے شیخو پورہ جانا ہے، کتنی دیر رکیں گے؟ میں نے کہا کہ ظاہر ہے جلسہ ہے، فارغ ہوگا تو آ جائیں گے. تو شیخو پورہ والوں نے بھی مجھے شیخو پورہ بتایا تھا. تو وہاں جا کے پتہ چلا کہ 10 کلومیٹر اندر جانا ہے. انہوں نے بریک لگا لی وہیں پہ، کہنے لگے جی 10 کلومیٹر اگے جانا ہے تو پیسے نویں طے ہون گے. گل شیخو پورے دی ہوئی سی. تو میں کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا، میں نے میں ہنس پڑا، پریشان نہیں ہوا. میں نے کہا بالکل ٹھیک ہے، آپ صحیح کہہ رہے ہیں.
یہ آپ کی بات بالکل بجا ہے، آپ نے جو کہا وہ درست کہا، لیکن یار میں نے تو یہی سنا ہے کہ یہ شیخو پورہ ہے تو 10 کلومیٹر تک تو بہرحال ایک شہر ویسے بھی ہوتا ہی ہے، یہ تو نہیں ہوتا کہ اس کی ایک باؤنڈری ہے کہ 1 کلومیٹر کے اندر شہر بند ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ تیری سوچ نے ایک بات مجھے، اس دوست کو میں نے سمجھایا، پیارے تھے، قائل کیا، اور میں نے کہا تمہاری سوچ سے ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ ہم بڑے خود غرض ہیں، ہمیں صرف ہمارے حکمران نہیں لوٹتے، بس ہاتھ نہ پہنچے تو انگور کھٹے ہیں، ورنہ اگر پہنچ جائیں تو کوئی ایک طریقہ ہونا چاہیے کسی بندے کو کسی جگہ نیچے لے کے آنے کا کہ وہ ہو 10 کلومیٹر، آپ نے تو یہ کہا تھا، اب کیسے بات ہوگی؟ میں نے انہیں کہا کہ کچھ بھی نہیں اس سے فرق پڑتا، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن ایک زمانہ میں